سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے، آیت مباہلہ میں خانوادہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہے. تو اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. حضور کے بیٹے بن کر گئے تھے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام. اس میں کوئی اختلافی بات اس آیت کے حوالے سے اس لیے نہیں ہے کہ آپ قرآن کی کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھیں، پاکستان سے لے کر انڈیا سے لے کر حجاز سے لے کر ایران سے لے کر قاہرہ تک، ہر قرآن کی تفسیر میں اس آیت پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ پنجتن کے علاوہ کوئی گیا نہیں ہے. آیت تطہیر میں اس بات کی ڈیبیٹ ہے کہ پنجتن بھی شامل ہے اور کیا ازواج رسول بھی شامل ہے یا نہیں ہے، وہ اپنے اپنے نظریات ہیں. لیکن آیت مباہلہ میں یہ ڈیبیٹ نہیں ہے کہ پنجتن گئے تھے یا کوئی اور بھی گیا تھا، سوائے پنجتن کے اور کوئی نہیں گیا تھا، یہ طے ہے. اور آیت ہے ابناءنا و ابناءکم، مجھے اس پہ رکنا نہیں، آگے بڑھنا ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. یہ پرولل کا صیغہ ہے. پرولل عربک میں ہوتا ہے کم سے کم 3. تو رسول اللہ 3 بیٹوں کو لے کے گئے تھے یا بیٹوں میں 2 کو لے کے گئے؟ 2 کو لے کے گئے. انفسنا، نفسوں کو لے کر آؤ. نفسوں میں رسول 3 نفس تو نہیں لے کر گئے تھے، 1 نفس لے کر گئے تھے. تو یہ ممکن ہے کہ رسول اللہ آیت قرآنی کے نعوذ باللہ خلاف عمل کر لیں؟ پاسبل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت اوپن رکھی ہوئی ہے. جس میں لیاقت اور صلاحیت ہے کہ وہ نفس مصطفیٰ بن سکے، آئے جس میں صلاحیت ہے. اگر واقعا ایک لفظ ہوتا، نفس کا لفظ ہوتا اور مولا علی کو لے کے جاتے تو وہ فضیلت نہیں ہوتی پھر. اس لیے کہ پھر امکان یہ کہ بھائی اوروں میں بھی گنجائش تھی، لیکن چونکہ اللہ نے ایک کہا تھا ایک کو لے کے گئے، نہیں 3 یا 3 سے زیادہ. اور اس آیت میں بنص حدیث معصوم چونکہ پرولل ہے، ظاہر میں پنجتن ہے، حقیقت میں 12 اور 14 ہیں. مامون رشید نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ اگر آپ ابناءنا میں نہ ہو، رسول کے بیٹوں میں نہ ہو، تو پھر آپ کی کیا فضیلت رہ جائے گی؟ تو امام رضا علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہم فقط ابناءنا میں نہیں ہیں، ہم انفسنا میں بھی شامل ہیں. اللہ اکبر، عجب ہے یہ، سبحان اللہ. مل کے رضوی صلوات بھیجیں. اللہ صلی اللہ علیہ. ایک تھوڑا سا ایک لطیف نکتہ ہے. ایک تو اس کی تفسیر وہی ہے کہ پوٹینشل جس میں بھی ہے کہ رسول کا بیٹا بن سکے، وہ سوائے حسن اور حسین میں اس کو کسی میں ہے نہیں. بہت سے ایسے تھے کہ جن کے دل میں تمنا تھی. مجھے مولانا اظہر حسن ظاہری صاحب کا وہ جملہ یاد آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی روح درجات ان کے بلند فرمائے. تو وہ اپنی خطابت میں اردو اور عربی کو ملاتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ حضور جب مباہلہ کے لیے لے کر گئے، ایک لطیف سی بات ہے بات کو سمجھانے کے لیے. تو عربک میں ورڈ ہے ابناءنا، اور اردو میں اگر اس کو آپ پڑھ لیجئے تو حضور نے کہا حسن اور حسین ہے میرے ابناءنا، اور تم سب اب تو اب نا. تو ایک تو یہ کہ حسن حسین علیہ السلام ان میں یہ لیاقت ہے کہ وہ فرزند رسول بن سکیں. آپ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیک یا ابا عبداللہ، دوسرا جملہ کیا کہتا ہے؟ السلام علیک یا ابن رسول اللہ. یہ معمولی بات نہیں ہے. اگر اس پہ میں ہسٹری سناؤں آپ کو، وقت نہیں ہے اس وقت کیونکہ آیتیں اور بھی بہت ساری ہیں، پھر بات کہیں اور نکل جائے گی. بنی عباس نے پوری بھرپور کوشش کر لی کہ حسن اور حسین کو فرزند رسول نہ کہا جائے. بھرپور کیمپین ہوئی اس پر کہ بھائی وہ بیٹی کے بیٹے ہیں، بیٹے کے بیٹے تھوڑی ہیں. بیٹے سے نسل آگے بڑھتی ہے تو بیٹے کا بیٹا اپنا بیٹا یا اپنی نسل میں کہلاتا ہے. بیٹی کا جو بیٹا ہے وہ تو نواسا ہے. اور کتنے مناظرے ہوئے درباروں میں. حجاج ابن یوسف کے دربار میں مناظرہ ہوا جب یحییٰ ابن یامر سے یہ پوچھا گیا. یحییٰ ابن یامر ایک بزرگ عالم تھے، ان کے قتل کا فتویٰ دے دیا تھا حجاج ابن یوسف نے. تو حجاج ابن یوسف نے جب ان کے قتل کا فتویٰ دے دیا تھا تو اس وقت کیا کہنا، ایک اور وہاں پر شعبی نام کے ایک شخصیت تھے، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو ایسا کرو کہ اس سے کوئی کوشچن پوچھ لو تم، یہ عالم ہے، اگر اس کا جواب آ جائے تو اس جواب کے احترام میں اس کو چھوڑ دو، اس کو قتل نہ کرو. تو وہ چاہتے تھے کہ اس کی جان بچ جائے. تو حجاج ابن یوسف نے پوچھا تھا کہ تم اہل بیت کو ماننے والے شیعہ حضرات یہ کہتے ہو کہ حسن اور حسین فرزند رسول ہیں، تو حسن حسین فرزند رسول ہیں، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ قرآن کی کوئی آیت ہے کیا؟ اب آیت تو آپ کو سب کو پتہ چل گئی نا. اب اگر میں بھی یہیں تک بتاؤں گا تو پھر فائدہ کیا، مجھے تو تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے نا اس سے. تو حجاج ابن یوسف نے جیسے ہی کہا نا کہ کوئی آیت سناؤ، تو یہ سنانے لگے بھی آئے مباہلہ. حجاج نے کہا خبردار،
آئے مباہلہ سنانے کی اجازت نہیں ہے. موضوع ہے حسن اور حسین علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ فرزند رسول ہیں. موضوع ہے کہ حسین قرآن میں، تو یہ خود بخود موضوع جاری ہے اس وقت کہ آئے مباہلہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اجازت نہیں ہے. تو اب علی والا ہی کیا جو کہیں خاموش ہو جائے. تو یہ مولا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولا علی مدد فرماتے ہیں. بھئی مولا علی علیہ السلام سے جب بھی حوالہ یاد نہیں ہے، کتاب سوچنے دو، کہاں سے پوچھ رہے ہو، نصاب سوچنے دو کہ علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو. تو مولا علی علیہ السلام ہی اپنے محبین کی مدد فرماتے ہیں. تو اس وقت یحییٰ ابن یعمر نے کہا کہ حسن اور حسین فرزند رسول ہیں، آئے مباہلہ سے تو ہے ثابت، لیکن تیرا کیا خیال ہے؟ میں آئے مباہلہ تو میں پڑھ ہی نہیں رہا تھا. جو مجھے کہا کہ آئے مباہلہ نہ پڑھو، تو میں تو آئے مباہلہ نہیں پڑھا، میں تو کوئی اور آیت پڑھ رہا تھا. تو کہا کوئی اور آیت کہاں ہے کہ جس میں ثابت ہے کہ حسن اور حسین فرزند رسول ہیں؟ تو انہوں نے سورہ انعام کی آیت پڑھی تھی کہ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون کذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین. بہت غور کیجئے گا. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان، ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں ہیں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے. حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت ایوب، حضرت موسیٰ، ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے ہیں. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس علی نبینا وعلیہ افضل الصلاۃ والسلام، یہ سب ابراہیم کی نسل سے بنص قرآنی، جنریشن وہی ہے. تو یحییٰ ابن یعمر نے پوچھا حجاج ابن یوسف سے کہ یہ بتلاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے ابراہیم کی نسل سے؟ بات نہ ضائع کیجیے گا. ہائے 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 بھائی، آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بیٹے کے بیٹے کی بات ہے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کیسے ابراہیم کی نسل سے؟ عیسیٰ کے تو باپ ہی نہیں تھے کوئی. کہ بھائی وہ مریم سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے فرزند ابراہیم ہے. تو یحییٰ نے کہا کہ جب مریم کے ذریعے سے عیسیٰ فرزند ابراہیم ہو سکتے ہیں، تو فاطمہ زہرا کے ذریعے سے حسین فرزند رسول کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر.